نبی پاک حق مار دے من پون مہر ادا کرن دا پروگرام بنے دل حضرت ابو بکر دا میں تے میرا مال حضور تے قربان یا رسول اللہ مار میں آپ ادا کرے دا ہجرت والی رات صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوتی پیش کی تے سواری واسطے ڈوڈا چالی چا جتا سواریاں کوئی نن نبی کو مونڈے چا کے غار ون پہنچایا اللہ دی قسم پہنچایا نہیں اس دن دا جو پہنچاون گئے آج تک واپس نہیں آیا یہ بے وفا ہے قسمت والی اگے صدق کھا گئے چلو اے مارکا شیعہ کتاب چو لکھو امام پاک فرمائیں کہ صدیق صدق دا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے دنا میں کرا گئے قرآن دا میں نے میں شیعہ تھی حوالہ شیعہ کتاب چو ملے بس یہ تو وہ مسئلے جڑا شیعہ ذاکر کو آندے باقی تو گل آندی کوئی نہیں یہ صدق والے باغ دی گل پہ تھی ہوئی ہے اور رب راضی ہوگی میرا اعلان ہے جو امام پاک فرماویں تے شیعہ کتابیں چو آوے کیا کہ ابو بکر صدیق نے صدق والے باغ دا انتقال اپنے بیوی بچے کنبے قبیلے دینا کرا دیتا میں شیعہ بننا میں تے شیعہ کتاباں پڑھیں سنی کتاباں پڑھیں اللہ دی قسم صدیق تے ایزا پاکیزہ جوان ہے جو نوری فرشتے اندے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ رب راضی ہوئی شیعہ لکھی پین جو صدیق ہے کہ سیدہ تینوں مال دی ضرورت ہے میری ساری جائیداد تیری ہے علامہ باقر مجلسی حق الیقین لکھے احمد ابن ابی طالب تبرسی نے احتجاج تبرسی لکھے یہ شیعہ دے بڑے متعصب مجتہدن بڑے شیعہ ہیں شیعہ گر رہنے یہ کہ صدیقہ دے سیدہ انکار فضلت کسے نمے توانت کر خاتون جنت تری بزرگی دا انکار کوئی نہیں کر سکتا حکم تو نافذ مال من میری جائیداد درجی میں مرضیہ کی فیصلہ کر اموال واہوال خضرات تو مذائقہ نہ دارا میرا مال تیرا میری جائیداد تیری جو کچھ صدیق دے گھر موجود ہے تیرے در تو قربان ہے تیرے ابے محمد دے کماں وچ دخل نہ دے سکدا یہ غاصب ہے جڑا نبی دے فیصلے وچ مداخلت نہ کرے جڑا نبی دا فیصلہ تبدیل نہ کرے نبی دی سنت نو تبدیل نہ کرے نبی دے کمے وچ ہیرا پھیری نہ کرے تسا ملتان تے پاکستان والے اس نو غاصب آدے ہو یہ شیعہ پیا لکھیں دے سیدہ تیری بزرگی دا انکار کوئی نہیں کردا اموال واہ والے خضرات تو مذائقہ نہ دارم میرا مال تیرا میری جائیداد تیری جو کچھ میرے گھر وچ موجود ہے تیرے در تو قربان ہے تیرے ابے محمد دے فیصلے میں دخل نہ دیندا بخاری شریف دے اندر آیا صدیقہ دے سیدہ ابو قحافہ دے بیٹے نو طاقت نہیں نبی دے کمے وچ دخل دے وے نہ تیرا خیال کیا نبی دا فیصلہ تبدیل کر دے وے ہاں زور نال بولو تسی خوش آوے صدیق نبی دا فیصلہ تبدیل کر دے وے ہاں زور نہ لگ اچھا یہ تو کون حوالہ سمجھی نہ پے بات سمجھا نہیں پئی ہے یہ غاصب ہے جرا دے سیدہ میری ساری جائیداد تیری ہے نبی دے فیصلے بھی دخل نہ دے جو صدیق نے پاک پیغمبر دے فیصلے بھی دخل نہیں دیتا یہ بات کو سمجھا نہیں ہے مداخلت نہیں کی تھی نبی دے فیصلے نو تبدیل نہیں کیتا صدیق نے نیا فیصلہ نہیں کیتا صدیقہ دا ابو قحافہ دے بیٹے نو طاقت نہیں پاک پیغمبر دے فیصلے نہیں دخل دے وے سیدہ تینوں مال دی ضرورت ہے میری ساری جائیداد تیری یہ شیعہ لکھی پین اور کتاب شیعہ دی شرح نہج البلاغہ درہ نفیہ اس دے صفحہ 332 تے شیعہ لکھے صدیقہ کے آدھے سیدہ للہ ان اسنا بہا کما کان رسول اللہ یزنا اللہ دی قسم ہے میں صدق نو تقسیم کرے راجی میں پاک پیغمبر کرے نا خاتون جنت راضی ناراضی شیعہ دی کتاب دی بی بی پاک نے صدیق دالفیہ بیان سنیا فراضیت بے ذالکا بی بی پاک اس بات تے راضی ہو گیا واخذت العہد علیہ بھی صدیق الوعدہ لیا میرا نانا صدیقہ صدق والے پاک نو اسی طرح تقسیم کری جس طرح ابا کریں دا میں فاطمہ راضیہ ہوں بی بی راضی ہے شیعہ والی کتاب یہ مسئلہ بھی دسا جو بی بی تو راضی ہو گئی صدیق کیا میں اسی طرح تقسیم کرے سا جس طرح حضور کر دیا وہ نبی والا فیصلہ جاری رہا کہ نہ رہا
شیعہ والی کتاب شرح ناج البلاغۃ النفیہ جی ابن میسم بارانیہ جی وکذالک فعلت الخلفاء بعد کذالک نبی دے بعد صدیق نے فتح کو تقسیم کیتا جس طرح نبی کیتا، فاروق کو تقسیم کیتا جویں نبی کیتا، غنی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا، علی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا۔ اے پنجتن پاک ہی کے رستے تے گئے نہیں، میں تا سارے سچ کر گئے۔ اے پنجتن پاک نبی صدیق فاروق غنی تے علی ہک راہ تے گئے، میں تا سارے سچ کر گئے۔ تساں کو سارے 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 فتوا ہکو لگا، رستے ہکے تے گئے۔ اللہ تعالی ہر فعل رب دا حکمت والا ہے، حکمت کو خالی نہیں۔ اگر میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا تو بنا سکدا، تہاڈا کیویں خیال ہے بنا سکدا؟ خدا میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا بنا سکدا، لیکن رب دی تقدیر چاہ میرا سونا محمد تیری نبوت تے صدیق تے فاروق نے پارا دیتا۔ میں ہوں چاہتا جڑا صدیق تے فاروق دی خلافت ہوے، اگوں نبی ہوے پچھو علی ہوے، جے کوئی اگوں پوچھے تو نبی سوایا کرے، جے کوئی پچھو پوچھے تو علی سوایا کرے۔ جے میرا پیر علی پہلا خلیفہ بن جاندا، ابو بکر عمر عثمان یا سوایا کون دینا؟ رب نے فیصلہ کیتے ابو بکر کو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں، عمر کو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں، عثمان غنی نو خلیفہ بناواں، علی کو نال بٹھاواں۔ آکھن والے لوگ اے نہ آکھن اصحاب ثلاثہ نے فتح دا فیصلہ اپنی مرضی نال کیتا، نہیں لوگوں جو کچھ کیتا علی دی موجودگی کیتا، علی دے مشورے نال کیتا۔ مولا علی بھی اپنی خلافت دے زمانے ہوئے تقسیم کیتا جویں ابو بکر عمر عثمان کیتا، ابو بکر عمر عثمان ہوئے تقسیم کیتا جویں محمد مصطفیٰ کیتا۔ میں حلفیہ بیان دے رہا، اگر انہیں خلفاء نے وہ نبی والا طریقہ جاری نہ رکھا ہوئے تو میں قسم پیا کہنا قیامت دی کتا تے خنزیر کی کے اٹھا۔ اے تانوں اعتبار زور نہ لگ سارے آکھو تانوں اعتبار ہے؟ اللہ دی مقدس کتاب گواہ کر کے آدھا اگر انہیں نبی دا فیصلہ تبدیل کیتا ہوئے تو مینوں مردے ویلے نبی دا کلمہ بھی نصیب نہ تھی۔ اتنی بڑی قسم میں اٹھائیے تھوڑا ایمان بچاؤن واسطے کہ تھوڑا ایمان بچ جائے۔ تساں کولوں میں نہ ووٹ منگن آیا نہ نوٹ منگن آیا منگا، میں تھوڑا واقف ہاں، میں چاہتا کہ تھوڑا ایمان بچ جائے۔ اللہ کی بڑی عدالت کی سرخرو تھی وہ صدیق اکبر فتح کنویں تقسیم کیتے جویں نبی کیتے۔ باقی شیعہ نو تے اعتراض دا حق کوئی نہیں، شیعہ کتابیں میں لکھا کرے نبی دے 7 باغ سیدہ فاطمہ دے پاس ہیں۔ کتنی باغ؟ 7 باغ۔ تمہیں پتہ کوئی ہے؟ تو بڑے شاہری چلانے ہو بڑے تقریریں سننے ہو، 7 باغ کا نام لے اگر سنی ہوا تو نہ آیا میں کو نہ آدھے جاتی آدھے شاید ناظرے بھی نہ آئے، شیعہ مولوی کوئی شاید ناظرے کی عبارت صحیح نہ آئے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ شیعہ جو کتابیں نا کئی چاہیے آپشن شیعہ مولوی شوجوں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ ہوں شیعہ مولوی جو آج تھی اپنی پبلک کو 7 باغ کا نام نہیں دسیا، کتاب ہی لکھا پہ میرا خیال ہے مولوی نے عبارت پڑھی دی نہیں، اوکھی جا ہوئی چھوڑ دیتی۔ یہ فروغ کافی ہے، لکھنؤ کی چھپی ہو، میں لکھنؤ کی آم نا اٹھاؤ یہ سامان لے آیا نال۔ ہوں 7 باغ کا نام تو نہیں آتا، میں کتاب چاہیے کھنا ہے، اصول کافی فروغ کافی نہ تو سنیا ہوا اسی۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے 7 باغ خاتون جنت دے پاس ہیں۔ شیعہ مولوی ذاکر سب تبرے کریں دے، صحابہ تے تان تشریح کریں دے، نبی دے گھر دی تلاشی ڈاڈھی کریں دے۔ آدھے نبی دا گھر والے ایماندار نہ ہن، نبی دے بیٹے دے باپ ہور بڑھیں دے، لیکن اصل مسئلے نہیں سنویندا کہ خاتون جنت دے پاس نبی دے 7 باغ ہن۔